یہ 262 اور یہ حدیث ہے جو آج شروع ہو رہی ہے، اس کا نمبر ہے 263۔ امام ترمذی نے فرمایا حدثنا اسحاق بن موسیٰ قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن ابن شہاب عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہم کو یہ حدیث امام محدث اسحاق بن موسیٰ نے بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث ہمارے استاد محدث معن نے بیان کی، اور معن محدث فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی۔ وہ اس حدیث کو ابن شہاب زہری سے روایت کرتے تھے، اور ابن شہاب زہری نے اس کو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ یہ حضرت عروہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ چھوٹے بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پھوپھی زاد بھائی، آپ کے کزن حضرت سیدنا زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ صاحبزادے ہیں۔ ان کی والد محترمہ حضرت بی بی اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن ہے۔ لہٰذا یہ عروہ جو ہیں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہوئے۔ تو یہ عروہ اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یصلی من اللیل 11 رکعۃ یوتر منها بواحدۃ فاذا فرغ منها اضطجع على شقه الایمن۔ حدیث پاک کے الفاظ مکمل ہوئے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں صحابہ کرام میں سے۔ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی من اللیل 11 رکعۃ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت 11 رکعتیں قیام اللیل یا تہجد جو ہے اس کو پڑھتے تھے۔ وَيُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، اور ان میں سے ایک جو آخری رکعت ہے 11ویں، تو اس کے ذریعے سے پہلے اس کے جو 2 گانا ہوتا اس کو سرکار وتر بناتے۔ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا، جب حضور اس سے فارغ ہو جاتے، اضطجع علی شقہ الایمن، تو سرکار اپنے یہ دائیں کروٹ کے اوپر آپ پھر لیٹ جاتے۔ اس حدیث پاک کے اندر چند ایک مسائل ہیں جو میں عرض کر دیتا ہوں، اور آپ کا کام ہے ان کو یاد رکھنا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی من اللیل 11 رکعۃ، سرکار تہجد کی نماز جو ہے وہ رات کے وقت 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور دیگر احادیث کے اندر اس کی تعداد 9 رکعتیں بھی آئی ہے، جیسا کہ اس سے آگے حدیث آ رہی ہے جس میں ہے 9 رکعات، 9 رکعتیں سرکار پڑھا کرتے تھے۔ یہاں بھی وہی کانا ہے، اور جو حدیث ہم اس وقت شروع کیے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی لفظ کانا ہے، جس کا معنی ہے تھا یا تھے، یعنی حضور ایسا کرتے تھے۔ اس میں یہ مسئلہ ہے، بعض روایات کے اندر کان یصلی من اللیل 13 رکعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت آپ 13 رکعتیں پڑھتے تھے۔ وہاں پر بھی وہی کانا پڑھا کرتے تھے، اور 11 والی رکعت ہمارے سامنے اس وقت، اور 9 رکعت والی روایت جو ہے وہ آگے آ رہی ہے۔
اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ کانا جو ہے یہ دوام اور ہمیشگی کے لیے نہیں آتا کہ حضور ایسا کرتے تھے، مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ حضور ایسا کرتے تھے۔ اگر یہ دوام اور ہمیشگی کے لیے یہ کانا آتا ہوتا تو پھر 13 رکعتیں، 11 رکعتیں اور 9 رکعتیں اور 7 رکعتیں بھی ہے، یہ پھر مختلف رکعتوں کی مقدار جو ہے وہ نہ ہوتی، وہ پھر ایک ہی ہوتی، کیونکہ کانا استمرار اور دوام اور ہمیشگی کے لیے آتا ہے۔ یہ ایک بڑا ضروری مسئلہ ہے سمجھنے کے لیے، شاید آپ کو یاد ہو یا یاد نہ ہو۔ ایک دفعہ یہیں پہ ہمارے سوال و جواب کی نشست کے اندر ایک غیر مقلد وہابی صاحب آ گئے تھے کتابوں کا بیگ بھرے ہوئے، اور انہوں نے آ کے تو یہ کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اس کی شکل دیکھی، صورت دیکھی، دھیان کیا اس کے سر سے پاؤں تک، اس کے جسم پر، کتابوں پر، میں بڑا حیران ہوا۔ ایک یونیورسٹی کا طالب علم تھا، نوعمر لڑکا، اور اتنی جرأت، اور ساتھ میں بیگ بھی کتابوں کا اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے جو سوال شروع کیا ہوا تھا جس کا جواب، تو وہ میں نے مکمل کیا، اور اس کے بعد سوال و جواب کی نشست میں نے ختم کر دی، اور میں نے کہا کہ ہاں بھائی اب آپ سے بات کرتے ہیں، تو بتائیے آپ کون ہیں، تعارف کیا ہے آپ کا؟ خیر اس نے کوئی نام بتایا، مجھے تو اب یاد نہیں رہا، تو کہنے لگا کہ میں نماز کے اندر جو رفع یدین کرتے ہیں نا وہ بھی رکوع کے وقت اور رکوع سے نیچے جاتے وقت، اٹھتے وقت، اس رفع یدین کے بارے میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مناظرہ آپ ضرور کریں، لیکن سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے، کیا مجھے پہلے یہ بتائیں کہ مناظرہ کون سا صیغہ ہے اور اس کا معنی کیا ہے، تاکہ میں بھی سمجھوں کہ آپ کیا پڑھے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی کہ میں زیادہ نہیں جانتا، صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ مناظرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے میں اس بات پر بحث کروں گا، اور صیغے کا بھی مجھے پتہ نہیں۔ میں نے کہا اچھا چلو اس کو اب ہم چھوڑتے ہیں، کیونکہ ایسا شخص مناظرہ کرنے کے لیے ہے جس کو مناظرے کا معنی، مناظرے کی تعریف بھی نہیں آتی۔ تو میں نے کہا کہ اچھا رفع یدین کے بارے میں آپ کا موقف یا آپ کا دعویٰ کیا؟ تو کہنے لگا کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ رفع یدین نماز کے اندر رکوع والا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زندگی کی آخری نماز تک آپ نے دائماً مواظبت کے ساتھ ہمیشہ یہ رفع یدین کیا، اور اس کے بغیر نماز ناقص رہتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا دعویٰ میرے ذہن میں محفوظ ہو گیا کہ یہ والی رکوع والی رفع یدین جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی آخری نماز تک یہ رفع یدین جاری رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بس مناظرہ ابھی ختم ہو رہا ہے، لمبی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ رکوع والی رفع یدین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اپنی زندگی کی آخری نماز مبارک تک یہ جاری رکھا ہے۔ کہنے لگا کہ جی ہاں یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ میں نے کہا کہ اس دعوے پر معاف کیجئے کہ صرف ایک حدیث ہو، ایک بات، اور اس کے کرنے کا ذکر ہو، کتنی باتیں ہوگی؟ 3۔ پہلی کیا کہ حدیث ہو تو صحیح ہو، دوسری بات کیا سرکار کی آخری زندگی کی آخری نماز کا ذکر ہو، تیسرے نمبر پہ کیا کہ اس میں رکوع والی یہ وہابیوں والی جو رفع یدین ہے یہ رفع یدین جو ہے اس کا کرنے کا ذکر ہو۔ بس اس طرح کی صرف ایک حدیث جو ہے نا وہ کافی ہے ہمارے لیے۔ تم اہل حدیث کہلاتے ہوگے، ہم اہل حدیث نہیں کہلاتے، ہم بحمدہ تعالی اہل سنت ہیں، تو ہمارے لیے صرف ایک صحیح حدیث جو ہے نا وہ بھی کافی ہوگی۔ ہم ایک سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرتے، صرف ایک جس میں ان 3 باتوں کا ذکر ہو۔ اب وہ
کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی اپنے بیگ کی طرف دیکھے، کبھی اپنی کتابوں کو دیکھے، کوئی سمجھ نہ آئے کہ اس طرح کی حدیث وہ کہاں سے لا کے دکھائے، ہے ہی نہیں پورے دنیا کے ذخیرہ حدیث کے اندر، وہ کہاں سے دکھاتا۔ خیر کہنے لگا کہ نہیں، اس طرح کی حدیث تو میں نہیں دکھاؤں گا، نہیں دکھا سکتا، لیکن آپ میری تھوڑی سی گفتگو تو سنیں نا، میں اس میں ثبوت دیتا ہوں کہ آخری نماز تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ رفع یدین کرتے تھے، رکوع والی۔ میں نے کہا اچھا، آپ کے دل میں حسرت نہ رہے، آپ دکھا لیں۔ تو اس نے صحیح بخاری کی وہ حدیث نکالی جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یرفع یدیہ، کانا وہی کانا جو یہاں آیا، حین یفتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع۔ میں نے کہا اچھا ترجمہ کرو اس کا۔ کہنے لگا اس کا ترجمہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کا آغاز فرماتے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ شروع کرتے نماز کو، اس وقت بھی، اور پھر اس کے بعد جس وقت سرکار رکوع کرتے، اور پھر اس وقت جب آپ رکوع سے سر کو اٹھاتے، ان تینوں مواقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے۔ وہی کانا عربی میں، اردو میں کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کانا جو ہے نا، یہ استمرار اور دوام کے لیے آتا ہے، ہمیشگی کے لیے آتا ہے، یعنی جس فعل سے پہلے یہ کانا آ جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ساری زندگی تک یہ کام آپ کرتے رہے۔ میں نے کہا کہ یہی وہ دھوکہ ہے جو تمہارے مولویوں نے تمہیں دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایک دو حدیثیں پڑھتا ہوں، مجھے مطلب بتاؤ اس کا۔ یہ واقعہ ایک دفعہ ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع میں اپنی تمام ازواج مطہرات کو بھی ساتھ لے کے تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ تو اس میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حج کے ارکان جب پورے ہو گئے، سارے سب افعال مکمل ہو گئے، تو اس کے بعد ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنی ایک بی بی صاحبہ کے خیمے کے اندر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے مباشرت فرمائی، پھر دوسری بی بی صاحبہ کے خیمے تشریف فرما ہوئے، ان کے ساتھ مباشرت فرمائی، یہاں تک کہ 9 بیویاں سرکار کی اس وقت تھیں آپ کے ساتھ۔ 9 بیویوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں آپ نے اس وقت مباشرت فرمائی، اور اس درمیان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز والا وضو جو ہے نا، وہ ہر مباشرت کے بعد استنجا کے ساتھ یہ فرما لیتے تھے، غسل آپ نے اس کے بعد فرمایا۔ یہ ہے جی ایک واقعہ، ساری زندگی مبارک میں ایک واقعہ، ایسا دوسرا واقعہ نہیں ہے۔ اور اس کو جب امہات المومنین نے بیان کیا، کیونکہ امہات المومنین کو حکم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کے مخفی معمولات ہیں جن پر لوگوں کو اطلاع نہیں ہوتی، ان کے بارے میں وہ جو خواتین ان کے پاس آئیں ان کو یہ بتایا کریں، کیونکہ آدھی زندگی ہماری گھر سے باہر ہے جس کا لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، آدھی زندگی ہماری گھر کے اندر ہے پردے میں، اس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بھی لوگوں کو پتہ چل جائے تاکہ وہ بھی اپنے گھر کے اندر پردے کی جو زندگی ہے اس کو ان کو پتہ ہو کہ کس طرح گزارنا، یہ مقصد تھا۔ تو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اس کو میں نے اس سے کہا مناظرہ کرنے والے سے کہ وہاں پر بھی یہی کانا ہے، ہاں جی، کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یباشر نساہ فی لیلۃ واحدۃ، جس کا معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات سے ایک
رات کے اندر آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ مباشرت فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کہا یہی لفظ یہاں پر بھی ہے، حالانکہ یہ صرف زندگی میں ایک بار کا واقعہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ کانا جو ہے یہ دوام کے لیے، ہمیشگی کے لیے یہ نہیں آتا، بلکہ ایک بار بھی واقعہ ہوا ہو تو اس کے لیے کانا کا لفظ آ جاتا ہے۔ خیر، کچھ ٹھنڈا ہوا، پھر میں نے اسے کہا کہ بخاری تمہارے پاس ہے؟ کہنے لگا گیا۔ میں نے کہا ذرا نکالیے، تو اس نے نکالی۔ اس میں سے میں نے ایک حدیث نکالی کتاب الصلاۃ میں سے، اور وہ یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی وہو حامل امامۃ بنت زینب، امامۃ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ، یہاں پر بھی یہی کانا ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کانا کا لفظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی، اپنی صاحبزادی، بڑی صاحبزادی زینب کی بیٹی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بچی تھیں، تو ان کو اپنے کمر کے اوپر اٹھائے ہوئے آپ نماز پڑھتے تھے۔ اس حدیث کے اندر ہے، معنی اس کا یہ بنتا ہے لفظ، اس طرح ان کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ سجدے میں تشریف لے جاتے تھے تو بھی وہ کمر کے اوپر ہوتی، اور جس وقت سجدے سے آپ نے سر کو اٹھانا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو قبر کے اوپر لیے ہوئے، والا حاضر القیاس، نماز کے آخر میں التحیات اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو اپنے پشت انور کے اوپر یا اپنے مبارک کاندھوں کے اوپر، آپ ان کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھتے تھے۔ تو اگر یہ کانا ہمیشہ کے لیے ہے کہ حضور نماز کے شروع میں رفع دین فرماتے، رکوع میں رفع دین فرماتے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین فرماتے، اگر یہاں پر کانا کا لفظ ہے تو اس سے آپ نکالتے ہیں کہ ساری زندگی کے آخری دن تک اور آخری نماز تک ہے یہ، تو اب کیا بتائیں گے آپ، کیا سمجھیں گے آپ؟ مجھے بتائیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی مبارک آپ 11 اپنی جو 11 یا 9 بیویاں ہیں ان سب سے ہر رات میں مباشرت فرماتے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی مبارک میں اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے پشت مبارک کے اوپر اٹھائے ہوئے نماز پڑھتے تھے؟ آپ نے جب یہ اٹھا کر پڑھا ان کو نماز کو، تو اس کے بعد پھر ان کے بغیر کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ اب یہاں پر وہ خاموش۔ میں نے کہا بابا اب بتا کہ میں تیرے مناظرے کا کیا کروں اور تیرے مناظرے کے تقاضے کا میں کیا کروں، تجھے پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ خیر، میں نے کہا کہ آپ ایسے آگے ہیں کسی چاؤ میں، کسی شوق میں، تو ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مناظرہ کیا ہوتا ہے، نہ اتنی آپ میں قابلیت ہے۔ وہ کہنے لگا جی کہ میں تو تقریباً 10-11 مقامات پر میں حنفیوں کی مسجدوں کے اندر گیا ہوں، وہاں کے مولویوں سے، اماموں سے میں نے گفتگو کی ہے اور ان کو میں نے لاجواب کیا ہے۔ میں نے کہا کہ جن کو تو نے لاجواب کیا ہے نا، وہ صرف امام یا خطیب ہوں گے، وہ عالم دین نہیں تھے۔ اگر عالم دین ہوتے تو تجھ جیسے جاہل کو وہ پہلے راؤنڈ میں ہی وہ آؤٹ کر دیتے۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ ہے کہ تم کوئی ایسا مناظر لاؤ میرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے جو تمہارا پڑھا لکھا عالم دین اور مناظر ہو، اور تمہاری جماعت کے جو علماء ہیں نا وہ اس کے بارے میں ایک تحریر لکھ کر دیں کہ اگر یہ جیت گیا تو ہم سب کی جیت، اور اگر یہ ہار گیا تو ہم سارے وہابیوں کی ہار، یہ لکھوا کے لاؤ تو پھر میں مناظرہ کروں گا۔ پھر میں نے لکھ دیا ایک کاغذ کے اوپر یہی جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں آخری نماز تک رکوع والی رفع دین کی ہے۔ یہ حدیث بقول اس کے یہ الفاظ لکھ کے نیچے میں نے یہ لکھا کہ ایک ہی ایسی حدیث دکھا دیں، نمبر 1 جو صحیح ہو، نمبر 2 جس میں سرکار کی زندگی مبارک کی آخری نماز کا ذکر ہو، آخری نماز کا ذکر 2،
اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ اس کے اندر رکوع والی رفع یدین کرنے کا ذکر ہو. یہ تین باتیں جس کے اندر موجود ہوں. صرف ایک ایسی حدیث. پھر میں نیچے لکھا کہ ساری دنیا کے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک تمام علماء غیر مقلدین جو کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ سب مل کر ایک ایسی حدیث جو ہے وہ دکھا دیں. صرف ایک ایسی حدیث دکھا دیں. اگر وہ دکھا دیں تو نمبر ایک یہ کہ میں قائل ہو جاؤں گا ان کا. نمبر دو یہ کہ 5 لاکھ روپے اپنی استطاعت کے مطابق انعام بھی دوں گا حق محنت. یہ لکھ کے نا تو ایک کاغذ کے اوپر میں نے دے دیا. اب وہ لے گیا جی ضرور ہوگا مگر اس کے بعد واپس وہ مڑ کے نہیں آیا کبھی بھی نہیں آیا. تو یہی کانا ہے جو یہاں آیا ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی من اللیل 11 رکعۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ اسی کی روایت ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل 9 رکعۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد جو ہے وہ 9 رکعتیں پڑھتے تھے. پھر انہی کی ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 7 رکعات. ہاں جی، سرکار 7 رکعتیں نماز تہجد جو ہے وہ پڑھتے تھے بمِ وتر کے. پھر انہی کی ایک روایت یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 13 رکعات مع الوتر، وطر کی نماز سمیت حضور 13 رکعتیں آپ پڑھا کرتے تھے تہجد کی. یہ دیکھ لیے وہی کانا ہے. ہیں جی، تو کانا کا معنی اگر ہمیشہ کے لیے ہے ایسا کام کا کرنا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیشہ آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے. اور پھر اگر ہمیشہ آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے تو باقی 3 روایتیں اور ہیں 13 والی، وہ بھی غلط ہو گئی. اور پھر 9 والی بھی ہے، وہ بھی غلط ہو گئی نعوذ باللہ. اور 7 والی ہے، وہ بھی غلط ہو گئی. تو اس طرح کی حدیث جو ہے وہ ہم اہل سنت و جماعت اور حنفیوں کو اس طرح کی ہمیں نہیں آتی جس طرح کی تم پڑھتی ہو اور سمجھتی ہو کہ الٹا سیدھا مطلب جو ہے وہ کر لیا. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بھی وہی کانا ہے کہ سرکار پڑھتے تھے. تو مطلب یہ نہیں ہے اس کا کہ ہمیشہ تک زندگی کی آخری نماز تک آخری رات تک یہ معمول رہا. مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی کر لیتے تھے، ہمیشگی کے لیے نہیں. تو جو وہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث آئی ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کو شروع فرماتے آپ رفع یدین فرماتے، پھر جس وقت رکوع فرماتے آپ رفع یدین فرماتے، جس وقت آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ رفع یدین فرماتے. اور یہاں بھی وہی کانا کا لفظ ہے عربی زبان کے اندر. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ زندگی کی آخری نماز تک سرکار اسی طرح یہ کرتے تھے اور یہ آپ کا معمول بن گیا ہوا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا بھی کرتے تھے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ایک وقت آیا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کرام رفع یدین کرتے تھے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے رفع یدین نماز کے اندر کرنا جو ہے اس کو منع فرما دیا اور اس کے بعد ممنوع ہو گیا. پھر سرکار صرف نماز کے آغاز میں ہی رفع یدین فرماتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مبارکہ یہاں پر لکھی ہوئی موجود ہوگی. صحیح حدیث ہے. نسائی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میں تمہیں وہ نماز نہ پڑھاؤں یا پڑھ کے دکھاؤں جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ آپ کا یہ فرمانا یہ سرکار کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے کہ اپنے شاگردوں کو بتانا چاہتے تھے کہ سرکار اپنی زندگی مبارک ظاہری میں آپ کس طرح نماز پڑھتے تھے. تو شاگردوں نے کہا کہ بلا کیوں نہیں، ضرور ہمیں ایسی نماز پڑھ کے دکھائیں. تو لکھا ہوا ہے فصلی، آپ نے نماز پڑھائی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز پڑھی ہیں جی. فلم یرفع یدیہ الا
مرتن، ایک روایت میں کہ فلم یرفع یدیہ الا مع تکبیرۃ الافتتاح، حضرت عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کے دکھاتے ہوئے یہ رفع یدین جو ہے اس کو صرف نماز کو شروع کرنے کے وقت کیا. اور دوسری ایک اور روایت میں ہے فلم یعود، اس کے بعد آپ نے پوری نماز کے اندر کہیں بھی رفع یدین رکوع والا یا سجود والا نہیں کیا. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ سرکار کی آخری نمازیں یہ ہیں. تو یہ ایک گفتگو، یہ ایک علمی گفتگو آ گئی تھی. میں نے اس کو اس لیے بیان کرنا چاہا کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ جو ہے یہ ایک مرتبہ پھر اثر نو تازہ ہو جائے. پہلے بھی آپ نے سنا ہوا ہے مگر اب تازہ ہو جائے. مگر کاش کہ آپ کو یاد بھی رہا کرے، آپ یاد رکھا کریں، یاد رکھنے کی کوشش کریں گے تو یاد بھی رہے گا. اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ سنیں غور سے، پھر جب واپس جائیں تو جا کے اپنے دوستوں میں یا اپنے گھر کے بیوی بچوں میں آپ اس کو بیان کریں. جب 2-3 بار آپ بیان کر لیں گے اس کے بعد آپ کو یہ کبھی نہیں بھولے گا. تو کاش کہ اس پر آپ عمل فرمائیں. تو یہ وہ کانا کا لفظ آ گیا تھا جس کو اس وہابی مناظر نے میرے سامنے پڑھا تھا اور پھر لاجواب ہو گیا. تو پہلا مسئلہ تو یہ تھا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یصلی من اللیل 11 رکعتاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز رات کے وقت 11 رکعتیں پڑھ لیتے تھے. یہ کبھی کبھار کا واقعہ ہے، ہمیشہ کا معمول نہیں. اگلی روایت میں 9 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ کبھی 11 رکعتیں بھی پڑھ لیتے تھے، کبھی 13 رکعتیں بھی پڑھ لیتے تھے، کبھی 9 رکعتیں بھی پڑھ لیتے تھے، کبھی 7 رکعتیں بھی پڑھ لیتے تھے. اس طرح آپ ترجمہ کریں تو ساری حدیثیں اپنی اپنی جگہ پر ان کا معنی درست ہو گیا، ورنہ پھر مشکل. پھر آگے فرمایا ہے یوتر منہا بواحدۃ، ان میں سے آخری رکعت جو ہے نا ایک، اس آخری رکعت کو اس سے پہلی جو 2 رکعتیں ہیں، 2 گانا ہے، اس 2 گانے کے ساتھ ملا کر، یعنی آخری 2 گانے کے ساتھ ملا کر 1 رکعت اور ملا کر، تو آپ ان 2 رکعتوں کو آپ 1 رکعت اور ملا کر تو وتر بنا لیتے تھے. یہ سرکار کا طریقہ تھا. اب یہاں پر اس کا ایک مفہوم یہ بھی بن سکتا ہے عربی زبان کے لحاظ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ 11 رکعتیں جب پڑھتے تھے، وتر صرف سرکار 1 رکعت کے ساتھ ادا کرتے تھے. یہ بھی اس کا معنی بن سکتا ہے. تو اگر یہ معنی لیا جائے تو اس کا مطلب ہم حنفیوں سنیوں کے نزدیک کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ سرکار کی زندگی مبارک کے پہلے شروع والے زمانے میں مدینہ منورہ کی اجازت تھی کہ 1 رکعت وتر جو ہے وہ پڑھ لو تو وتر ادا ہو جائیں گے. مگر بعد میں ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الصلاۃ البطیرہ. ایک روایت میں بطرا بھی آیا ہے. بطیرہ ہو تو بھی معنی ہے اکیلی رکعت، بطرا ہو تو بھی معنی ہے اکیلی رکعت. جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلی 1 رکعت پڑھنے سے آپ نے منع فرما دیا تو اس کے بعد سے 1 رکعت وتر پڑھنا جو ہے یہ بھی ممنوع ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اگر یہ واقعہ ممانعت سے پہلے کا ہے تو چلو ہم مان لیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس زمانے میں 1 رکعت وتر بھی پڑھ لیتے تھے، اور جب ممانعت ہو گئی تو اس کے بعد پھر کبھی 1 رکعت نہیں پڑھا، بلکہ ضروری کہ اس سے پہلے کم سے کم 2 رکعتیں پڑھتی اور ان کے ساتھ تیسری بھی ملا کر تو آپ 3 رکعت جو ہیں وہ نماز پڑھتے. اور اگر یہ اس کے اندر نسخ کا واقع ہونا، پہلے جائز ہونا اکیلی رکعت کا، اس کے بعد پھر اکیلی رکعت کا ممنوع ہو جانا، یہ اگر اس کو اگر سامنے نہ رکھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ مطلب کیا بنتا ہے؟ مطلب یہ بنتا ہے کہ جب سرکار تہجد پڑھتے تو آخری 2 گانا جو ہے، یعنی آخری جو 2 رکعتیں ان کے ساتھ تیسری رکعت بھی ساتھ ملا لیتے اور ملا کر تو وہ وتر بنا دیتے ان
پہلی 2 رکعتوں کو وتر بنا دیتے، یعنی کل ان 3 رکعتوں کو. تو یہ دوسرا مسئلہ ہوا. اور تیسرا مسئلہ ہے فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تہجد کی رکعتوں سے فارغ ہوتے تو آپ اپنی دائیں کروٹ کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جایا کرتے. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا حدیث پاک کی روشنی میں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ سرکار اپنی رات کے 6 حصے کرتے ہیں. 6 حصوں میں سے آخری حصہ جو ہے وہ آرام کے لیے، اور آخری حصے سے پہلے جو چھٹا حصہ ہے یعنی 5واں چھٹا حصہ یہ تہجد کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہوا تھا. تو کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو جایا کرتا تھا، کوئی ضروری بھی تو نہیں تھا نا، مگر عام طور پر یہ معمول تھا بنایا ہوا. تو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5ویں چھٹے حصے کے اندر تہجد ادا فرماتے تو اب چھٹا حصہ باقی ہوتا، تو اب لیٹ جاتے سرکار. شارحین فرماتے ہیں کہ تب لیٹتے سونے کے لیے، کہ رات کا ایک چھٹا حصہ جو باقی ہے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے تو اس میں سو لیں، اور پھر جاگ کر فجر کے لیے وضو کریں گے اور نماز پڑھائیں گے مسجد کے اندر جا کر. تب تو معنی اس کا یہی ہوگا. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا آخری چھٹے حصے تک، اس کے اندر تک، آخری چھٹے حصے کے اندر تک، بلکہ اس کے درمیان تک، بلکہ اس کے اخیر تک بھی اپنے تہجد کی نماز کو سرکار لے جایا کرتے تھے. کبھی کبھی بڑی لمبی تہجد آپ پڑھا کرتے تھے. اللہ ربی لا شریک لہ، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی کہ پہلی رکعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمبر 1 سورہ بقرہ، نمبر 2 سورہ آل عمران، نمبر 3 سورہ نساء، نمبر 4 سورہ مائدہ. یہ 6 سپارے بنتے ہیں تقریباً. یہ 6 سپارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک رکعت کے اندر پڑھ لیتے تھے تہجد کی نماز. مگر یہ ہمیشہ کے لیے یہ نہیں تھا، ذوق کی بات ہے. ہاں جی، تو جب اس طرح کا ذوق آ جاتا تو لازمی بات ہے نا کہ جو آخری چھٹا حصہ سونے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی تہجد جو ہے نا وہ سرکار لے جاتے. تو اب ایسی حالت کے اندر اب سرکار کا جو لیٹنا ہے نا جی، اور لیٹتے دائیں کروٹ پر، یہ سرکار کا معمول تھا، آپ کو پسند تھا دائیں کروٹ پر لیٹنا. اور دائیں کروٹ پر لیٹنے کے جو فائدے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے. اس میں سب سے اہم بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بدن کی رطوبات ہے نا ان کا بوجھ قلب کے اوپر، کیونکہ دل جو ہے وہ بائیں طرف ہے، اور جب بائیں طرف کے اوپر لیٹیں گے تو دل نیچے آ جائے گا، اوپر باقی اعضاء، تو ان اعضاء کی رطوبتیں جو ہیں ان کا بوجھ، ان کا وزن دل کے اوپر وہ ڈل کر تو یہ کہ دل کو کثیف کر دے گا، بوجھل کر دے گا. اور اگر دائیں کروٹ پر سوتے ہیں تو پھر دل اوپر رہتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں رہتا. یہ دائیں شق پر آپ لیٹ جاتے. تو اب اس صورت میں جب چھٹا آخری حصہ جو ہے سدس اخیر، تو اس کے اندر تک تہجد کو لے گئے ہوتے تو پھر آپ کا یہ لیٹنا سونے کے لیے نہ ہوتا بلکہ صرف کمر سیدھی کرنے کے لیے ہوتا. ہاں جی، کیونکہ تھوڑا 10-15 منٹ اگر لیٹ بھی جائے نا آدمی، تھکٹ ماندہ ہو، تو اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے. یہ سرکار کا طریقہ. یہاں پر اب میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو. یہ کبھی وہابیوں کی مسجد کے اندر آپ جائیں نا، غیر مقلدین کی مسجد میں فجر کی نماز کے وقت، لیکن شرط یہ ہے کہ اذان کے فوراً بعد وہاں پہنچے، یا اذان وہیں پہ جا کے سنیں، اور بیٹھ کر تو دائیں بائیں دیکھتے رہیں کیا ہوتا ہے. ہاں جی، جو بھی آئے گا وہ آ کے تو اللہ اکبر کہہ کے یہاں گردن کے نیچے ہاتھ باندھتے ہو، ہاتھ باندھ کے تو اس طرح 2 رکعت وہ پڑھ لیتے ہیں. کیا ہوتی ہیں یہ فجر کی سنتیں پڑھ کے اس کے بعد پھر وہ لیٹ جاتے ہیں. ہاں جی، پر جو بھی فارغ ہوا
پہلا شخص فارغ ہوا تو وہ لیٹ گیا، پھر دوسرا فارغ ہوا سنتوں سے تو وہ بھی لیٹ گیا، تیسرا فارغ ہوا تو وہ بھی لیٹ گیا، تو پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے مسجد نہیں ہے بلکہ یہ کیا کہنا چاہیے اس کو، سلیپنگ ہال ہے۔ پوچھو تو بھئی کیوں لیٹتی ہو؟ تو کہتے ہیں جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ بھی لیٹا کرتے تھے۔ مگر احمقو، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس شخص کے لیے ہے جو 5 6 سپارے جو ہیں وہ تہجد کی نماز کے اندر کھڑا ہو کر پڑے اور اتنی تھکاوٹ ہو جائے اس کو کہ اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے وہ لیٹتا ہے، تو سنت تو اس کے لیے ہے نا یہ۔ اور پھر یہ سنت جو ہے یہ فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد یہ سنت نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے سنت ہے۔ تو جو فجر کی 2 رکعتوں کے 2 سنتوں سے پہلے سنت ہے اس کو یہ فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد ادا کرتے ہیں۔ ہاں جی، ایسی ان کی اقتدا ہے اور ایسے یہ اہل حدیث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ مسائل جو ہیں یہ تقریباً پورے ہو گئے۔ اب اگلی حدیث انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 264 ہے، آئندہ جمعۃ المبارک۔